علماء سو کی جانب سے عوام الناس میں یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم جو کہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت دیتی ہے، لیکن یہی قرآن حکیم جو ہے وہ گمراہ بھی کرتی ہے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیل ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ نعوذ باللہ۔ اور دلیل کے طور پر وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 پیش کرتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ یہ بڑا ظلم ہوا ہے میرے بھائیوں، اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن حکیم کے وہ عقائد جو بالکل ننگی تلوار کی طرح ہیں، ان کی تاب نہیں لا پاتے، تو وہ کہتے ہیں اب چھٹکارا یہی ہے کہ اس طرح کی آیات کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کا بھی ایٹیٹیوڈ یہی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں کہ مت سنا کرو اس قرآن کو، اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غلبہ پالو۔ یعنی قرآن حکیم کی دعوت کے خلاف کامیابی کا واحد راستہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا جائے، جسے کہتے ہیں نا ہم پچ کھود دی جائے، کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ قرآن پر غالب آنے کا وہ راستہ یہی سمجھتے تھے کفار مکہ بھی، کہ نبی علیہ السلام کی بات کوئی نہ سنے، کیونکہ جو بات سنتا تھا اس کے دل کو اپیل کرتی تھی، وہ ہدایت قبول کر لیتا تھا۔ اب یہ انہی کی باقیات ہیں جو امت میں پھر اس طریقے سے شیطان نے ٹریول کروائیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک پڑھ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں، تو قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کے پاس پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، کس کے پاس پڑھنا چاہیے؟ علماء کے پاس۔ تو جب ہم کہتے ہیں علماء کے پاس پڑھیں، تو پھر اگر ہم کسی ایسے عالم کا نام لے لیں جو ان کے مکتب فکر کا نہ ہو تو کہتے ہیں وہ تو گمراہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، کہیں پہ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ علماء سے نہیں، یہ جملہ چینج کریں، ان کو کہنا چاہیے ہمارے فرقے کے ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء سے آپ پڑھیں، اور ان کی وہ تعبیر مانیں جو ہمارے فرقوں کے ہمارے بزرگ دیتے ہیں۔ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ نہ مانیں۔ اور اس تکلیف سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ ہمارے بچپن میں ہم جن قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر کے ساتھ تھا، تو وہ بچپن سے ہمارے دماغ میں نا یہ آیت ڈالا کرتے تھے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس آیت کا ترجمہ ہی انہوں نے غلط کیا، اور آیت کو بھی مکمل پیش نہیں کیا، اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا۔ یعنی جرموں کی ایک داستان ہے جو اس قرآن کے ساتھ کی گئی۔ پہلے تو میں صرف عقلاً آپ سے بات کرتا ہوں، کیا قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے یا گمراہی پھیلانے والی کتاب ہے؟ یہ پہلے ہمیں طے کرنا ہے۔ کتاب ہدایت، کتاب ہدایت ہے، تو ہدایت اور گمراہی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ پھر گمراہ کسی کو نہیں کرے گی، یہ طے ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی آیت آئی ہے جس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ سر آیت آپ خود بھی ایک دفعہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 پوری پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کانٹیکسٹ سے سمجھ آ جائے گا، اس میں تو یہ بات ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ انہی کے بارے میں بات ہوئی ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کی ماننا چاہتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں۔ جو قرآن اور سنت کے سو کالڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں علماء سو، وہ اپنی جب بات لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی رون ڈال رہے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں خریدنا کسی نے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان سے کہیں آپ پڑھا دیں، انڈائریکٹ پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھا دیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن ذرا مشکل ہے، ہمارے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں۔ یہ انہوں نے قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کے آپ کو دے دی ہے۔ وہ نچوڑ ایسے نہیں نکالا، ایسے کر کے نکالا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو زیادہ بہتر طریقہ آتا ہے لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے کا،
بنسبت اللہ کے، کیونکہ اللہ کی کتاب مشکل، نعوذ باللہ۔ ان کی آسان، نعوذ باللہ۔ قرآن پورے میں کہیں آیا کہ یہ کتاب بڑی مشکل ہے، تو ہے کوئی اس کتاب سے دور بھاگنے والا؟ کیوں جی رضوان بھائی؟ برخلاف آیا ہے ایک صورت میں کم از کم 5 مرتبہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر میں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک جب نازل ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے حوالے سے کئی ایک اعتراضات جڑے گئے کافروں کی طرف سے۔ ان میں سے ایک اعتراض قرآن کے ایک خاص اسلوب کے اوپر تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مثالیں بیان فرماتا ہے، مختلف مثالیں، ایون ایسی مثالیں ہیں کہ ان کے نام کے اوپر باقاعدہ صورتوں کے نام ہیں۔ سورۃ العنکبوت، العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو عربی کے اندر، اس طریقے سے سورۃ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ یہ مکڑی کی اور گائے کی یہ چھوٹی موٹی جو مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان کریں۔ تو یہ قرآن پاک کے اسلوب پہ اعتراض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کسی کے اوپر اپنے علم کی دھاک بٹھانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے بات کو سمجھانا۔ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ نے آسان بنا دی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جتنی قرآن ہے، کیونکہ نصیحت اور ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ وہ ایک موچی کی ضرورت بھی ہے، وہ ایک ریڑھی بان کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک ڈاکٹر کی بھی ہے، وہ ایک انجینئر کی بھی ہے، وہ ایک عالم کی بھی ہے، وہ ایک جاہل کی بھی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی وہ ڈیٹم لیول کی تعلیمات جو ہدایت کے لیے چاہیے ہے، وہ اتنی آسان ہونی چاہیے جو ہر بندے کو سمجھ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پوری آیت پڑھنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ تم تو مکڑی کی بات کر رہے تھے نا، اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کرے نا، یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس پہ اللہ کوئی حیا محسوس نہیں کرتا۔ اکثر لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، پنجابی میں کیوں الفاظ بول دیتے ہیں، بالکل آپ بعض اوقات اس طرح کی بات کر دیتے ہیں جو عام ان پڑھ والوں کی اس لیے ہے کہ بھی میں نے ان پڑھ کو بھی سمجھانا ہے، میں نے خالی انجینئرز اور ڈاکٹرز کو ہی سمجھانا ہے۔ تو یہی اعتراض قرآن پہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے، ذرا مشکل الفاظ ہونے چاہیے، لگے یار کو پڑھ لکھے بندے کی کتاب ہے۔ اور اللہ نے کہا میں بڑا پڑھا لکھا ہونے تو دسنا نہیں ہے، میں نے آپ پہ دھاک نہیں اپنے علم کی بٹھانی، بلکہ بات سمجھانی ہے، اس کے لیے مجھے مخاطب کے لیول پہ بھی اترنا پڑے گا، تو مجھے کوئی حیا نہیں آئے گی۔ یار کتنا ہمدرد ہے ہمارا رب، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ یار یہ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیا نا کہ جو کفار کے ایمان کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، ایک جھاڑو پھرتا ہے نا تو کس طرح جالے صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا کمزور ایمان ہے۔ تو اس سے ایک عام بندے کو بھی بات سمجھ آ جائے گی، پڑھے لکھے کو بھی آ جائے گی کہ واقعی جالے تو ہر بندے نے اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے، کئی بار صاف بھی کیے ہوں گے، کہ واقعی وہ کتنی محنت سے وہ بناتی ہے مکڑی جالا، اور ایک چرلو پھرتا ہے تو فارغ جالا۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان تو یہ ہے، کافروں کے ایمان جو توحید سے خالی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حیا محسوس نہیں کرتا کہ یہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ واقعی بات ماننے والے ہیں، جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا ایمان لائے ہیں، یا بات ماننا چاہتے ہیں یا مان چکے ہیں، دونوں معنی درست ہیں۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ الحق ہے، یعنی قرآن ایک پرپسفل کتاب ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں، جو جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں جنہوں نے کان چٹا ہے، جو کوے کو سفید کہنا چاہتے ہیں،
اب جو کوے کو سفید کہے اس کا کوئی علاج ہے؟ کوا تو کالا ہی رہتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جو تلے ہوئے ہیں نا کفر کرنے کے اوپر، انکار کرنے کے اوپر، تو ان کی روش کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کر کے. بات کرنی ہے ذرا کوئی مشکل جو ہے وہ شستہ قسم کی عربی کے مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں. اللہ کو کیا ملتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کر کے، مکھی کی مثال بیان کر کے یا اور کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کر کے. مکھی کی مثال بھی آئی ہے نا قرآن میں، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھ رہے ہیں وہ ہستیاں اور یہ خود اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے کے چلی جائے وہ اسے واپس نہیں چھین سکتے، اور یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو کتنے ہی کمزور ہیں وہ جو طلب کر رہے ہیں ان سے، اور وہ بھی جن سے طلب کیا جا رہا ہے. تو مکھی کی مثال بھی قرآن میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے. اب یہ پورے کانٹیکسٹ میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب جو آ رہا ہے وہ ٹانٹ کی شکل میں ہے، تانے کی شکل میں ہے. پنجابی جیسے کہتے ہیں میڑا، غصے کا اظہار ہے. یہ آیت ایک ہی چل رہی ہے ابھی. جب انہوں نے کہا نا اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے، تو اس کا جواب پہلے اللہ نے دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے بات سمجھاتے ہوئے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا کسی حقیقی چیز کی. یہ تو ٹیکنیکل جواب دے دیا. ایک پھکی والا جواب بھی آ رہا ہے. یہ پھکی ہے، اینٹی وینم ہے، الزامی جواب ہے. پہلے علمی جواب دیا، اس سے جن کا کیڑا نکلنا ہے وہ نکل جائے گا، جن کا اس سے نہیں نکلنا نا ان کے لیے پھکی والا جواب ہوتا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ نے پہلے علمی جواب دیا کہ اللہ حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ کوئی کسی قسم کی مثال بیان کرے، اس کا مقصد تو بات سمجھانا ہے. اور ساتھ ہی اسی آیت میں ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی کیا ملتا ہے اللہ کو، اللہ نے کہا اچھا میں نے سمجھا بھی دیا پھر بھی تم اس میں جو ہے وہ کجروی اختیار کر رہے ہو. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دے دے. یہ عربی لنگوسٹک کی بات ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. مراد یہ کہ قرآن آئے گا تو دو پارٹیاں بنیں گی، ایک قرآن کے ماننے والے، انکار کرنے والے. نبی علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں تو دو پارٹیاں بن گئی نا، کافر اور مسلم. تو اس کو اس انداز میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ لوگ جنت میں جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں. اس لیے نہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دوزخ میں بھیج رہے ہوں گے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، نبی کو ماننے والے جنت میں جائیں گے. تو نبی کس لیے دنیا میں آئے؟ تاکہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں اور کچھ لوگ دوزخ میں. حالانکہ نبی علیہ السلام دوزخ میں بھیجنے نہیں آئے تھے، وہ بھیجنے جنت میں آئے تھے. لیکن نبی کا انکار کر کے الٹیمیٹلی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو جہنم میں بھیجا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں. مراد جو یہ نہ مانے وہ گمراہ ہو، قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو. جو قرآن کا انکار کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے گا. یعنی جو قرآن کو مان لیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جو قرآن کا انکار کریں گے ان کو گمراہی ملے گی. لہذا قرآن گمراہ نہیں کرتا، قرآن ہدایت ہی دیتا ہے. قرآن کا انکار کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. اور ساتھ ہی آ گیا اسی آیت میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہیں، جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتے. جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرے گا. او جی ہدی للمتقین آیا جی، ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں ہے. اچھا ہدی للمتقین آیا تو آج ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اس میں تو کہیں پرہیزگاروں کا ذکر ہی نہیں آیا، نیکوکاروں کا ذکر ہی نہیں.
وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔